صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ ماہ سفر کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور یہ کہ ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو شام ہونے سے پہلے آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو شخص سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیتا ہے یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اس مقصد میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھنے سے پورا سال آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے، پورا سال آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے، تو کیا کبھی آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مشکل پریشانی میں نقصان اٹھائیں گے؟ بلکہ آپ جس مقصد میں پھنسیں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اس تسبیح کے وسیلہ سے، اور اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو روحانیت کا ایک ایسا مجرب راز آپ کے حوالے کروں گا کہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ حیران ضرور ہوں گے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ، یہ سینے کا راز پہلے ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑتی۔ لیکن اگر آج آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آج جمعہ کا دن بھی یہ گزر گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک اور سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبت میں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ تسبیح افضل ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں 30 پارے عطا فرمائے، بے شمار اللہ کے نام موجود ہیں، لیکن جو تسبیح میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام کے تمام وظائف، تسبیحات، اعمال سے افضل ذکر ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے حبیب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی فریاد کرتا ہے، صبح مانگتا ہے، شام تک کر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو مانگتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس تسبیح کو آپ اللہ والوں کے طریقے سے پڑھیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز میں آپ کو بچوں کی طرح بتاؤں گا۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھ جائیں، وظیفہ شروع کریں، جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ اور دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے جہاں اتنے فائدے ہیں وہاں ایک نقصان بھی ہے کہ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہ کی، یعنی اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرتے رہے، لوگوں سے چہل گوئی کرتے رہے، تو پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف 5 منٹ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آج آپ نے 3 اعمال کرنے ہیں۔ ایک یہ تسبیح پڑھنی ہے، ایک اللہ کا نام پڑھنا ہے، اور ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ بس یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، مختصر تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہیں، جب سفر کا پہلا جمعۃ المبارک آ جائے تو اس تسبیح کو پڑھنا اپنے لیے لازم سمجھیں، کیونکہ ایک تسبیح پورے سال کے دن پھیر دے گی۔ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی۔ ایک تسبیح
آپ کو اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ اور آج کے دور میں جو انسان محتاجی سے بچ جاتا ہے، غربت سے بچ جاتا ہے، تنگ دستی سے بچ جاتا ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، اللہ والے آج تک کبھی کسی کے محتاج نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کا کلام پڑھتے۔ آج میں آپ کو ان کی کامیابی کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جسے پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو دنیا کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جمعہ کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، ہفتے کے تمام دنوں میں افضل دن ہے۔ جمعہ کا دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اگر آپ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب سے کوئی بھی فریاد کرتے ہیں، کوئی بھی حاجت کرتے ہیں، اللہ آپ کی فریاد اور حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ نے سفر کے پہلے جمعہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، یہ وظیفہ کبھی پورا سال آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جہاں مشکل آئے گی، جہاں تنگ دستی آئے گی، جہاں کوئی پریشانی، دکھ، غم، تکلیف آئیں گے، آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ وظیفہ اللہ کی مدد سے وہ ختم فرما دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ عمل کرنا پڑتے ہیں، کچھ خاص ترتیب ہے، کچھ خاص تعداد ہے، اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اگر آپ اپنے ساتھ لویل ہیں تو پھر آج اس وظیفے کو مکمل دیکھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھنا آپ نے 11 بار ہے۔ اب جو تعداد بتائی جائے گی، جو ترتیب بتائی جائے گی، اس کو نہ تو آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے، نہ کم یا زیادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھے جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اب درود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے وظیفے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اس لیے درود کو آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، یہ سب سے بہتر درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کے فون نہیں اٹھاتے، آپ لوگوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا قرض غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہو مانگو، کیونکہ آج آپ کسی بندے سے نہیں، آپ رب کعبہ سے مانگ رہے ہیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ نیت کرنے کے بعد نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس نام کو پڑھتے ہوئے کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن جیسے ہی آپ اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ مانگتے ہیں، فرشتے دوسرے ہاتھ میں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نام یا باسطو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے ایک کھولنے والی ذات۔ کھولنا، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھل جاتی ہیں، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی مشکلات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ آج یا باسطو پڑھتے ہی اللہ آپ کے راستے میں جو بھی آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہے، جو بھی بندش ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ ختم فرما دے گا۔ جب آپ کے راستے سے مشکلات ختم، پریشانیاں ختم، آپ کے دشمن ختم، آپ کی تمام نحوستیں ختم، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے جو آپ کے خلاف کھڑی ہو سکے؟ آج یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور یہ ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے، تو ہم اپنے دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر شے بند کر کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کا یہ ذکر کر کے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اس ایک وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یا باسطو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا باسطو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشیں لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہوں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ وہاں سے رزق کا، وہاں سے کامیابی کے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب یا باسطو سے رکاوٹیں ہٹانے کے بعد، تنگ دستیاں ختم کروانے کے بعد، تمام دشمنوں سے نجات پانے کے بعد، اب وقت ہے اللہ سے انعامات لینے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے رزق اور دولت سے جولیاں بھرنے کا، اللہ سے من پسند نوکری شادی کا۔ اب آپ نے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ نوٹ چھاپنے والی مشین بن جاتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ افضل ذکر ہے، بے شمار روایت میں آیا ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جسے اگر پہاڑوں پر پڑھ دیا جائے تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سخت دل دشمن پر پڑھ دیا جائے تو سخت دل دشمن نرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس سے تمام آسمانی زمینی کتابوں سے، تسبیحات سے، اعمال سے افضل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پورے دین اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر اتارے، اور ہر کسی کی صرف ایک ڈیوٹی تھی
کہ دنیا کو بتاؤ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس بات پر اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فریاد کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے اس کی حاجت کے مطابق عطا فرما۔ اللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر اللہ کو کوئی ولی، کوئی نیک بندہ، کوئی فرشتہ آتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں اتنا پھنسا ہوا تھا، اتنی مشکلات تھی، اچانک ایسے ختم ہو گئے۔ اسے اللہ کی غیبی مدد کہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ہر وقت آپ پر سائے کی طرح رہے گی، لیکن آپ کو اس عمل کو پڑھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ اس کے فیض و برکات، تاثیر و طاقت بے شمار ہے۔ اگر ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات، اعمال، قرآنی وظائف کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جتنا بڑا وظیفہ اتنا بڑا انعام ہوگا۔ آج اس وظیفے کی بدولت اللہ 1 لاکھ مانگنے والے کو بدلے میں 70 لاکھ عطا فرما رہا ہے۔ کتنی بدبختی ہے کہ آج اس وظیفے کو چھوڑا جائے۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے، سنیں گے بہت سے لوگ، لیکن پڑھے گا صرف وہی جسے اللہ کی ذات نے چنا ہوا ہے، جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل بتائے گئے طریقے سے سن کر وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اپنے نفس کے خلاف جاتے ہوئے شیطان سے لڑ کر آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ آج اس وظیفے کو نہ پڑھا تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آج اس وظیفے کو پڑھ لیا تو 1 سال خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہو جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ واحد وظیفہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب دونوں راضی ہوتے ہیں۔ اور جس انسان نے آج کے دور میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 100 بار پڑھیں، گن کر پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں، 100 بار پڑھ کر 100 حاجتیں، یعنی دل میں جو کچھ آئے گا مانگتے چلے جاؤ گے، ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا، یہ تسبیح آج آپ کے مقدر کو سنوار دے گی۔ جو آج تک اپنی مقدر کو سنوار نہ سکا، وہ پہلے جمعہ کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جس پہ تسبیحات فاطمہ موجود ہے، جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، جس میں اللہ کی عظمت موجود ہے، جس میں اللہ کی خوشنودی موجود ہے۔ اور اس عمل کے، اس وظیفے کے اتنے کمالات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں
تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اتنا کہوں گا کہ آج اس کلمے کو پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگنا جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا. اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے اولاد کی تڑپ میں پریشان ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کو چیک کروا لیا، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو ایک بار آج اس کلمے کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے. اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، کئی سالوں سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج اس کلمے کو پڑھیں، اللہ غربت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا. اگر آج آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان بیٹھی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھیں، بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے. نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی. ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں. اگر میں آپ کو اس عمل کے فائدے بتانا شروع کروں تو یقین کریں کہ ویڈیو لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی، لیکن مختصر آپ کو وظیفہ بتا دوں. تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ 7 بار پڑھتے ہی ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. یہ تیسرا کلمہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، اور یہ تیسرا کلمہ قبر کی دیواروں تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. پورا سال اللہ آپ کی رحمتیں برکتیں جولیاں بھر دے گا. سفر کے پہلے جمعے اس وظیفے کو مت چھوڑنا. صرف اتنا کہوں گا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ پورا سال دعائیں دیں گے، اللہ اتنا عطا فرمائے گا، ہر قدم پر ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. تیسرا کلمہ بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے. یہاں پر عمل مکمل ہو جائے گا. پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا. آج جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے. جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا.